Now let's look at an example of how we develop this load profiles using resource profile, جو کہ ابھی ہم نے جس کے بارے میں ڈسکس کیا ہے. پروڈکٹ اسٹرکچر ہم وہی لے رہے ہیں. بل آف مٹیریل میں نے جیسے بتایا تھا کہ بل آف مٹیریل یوز ہوتے ہیں جو کہ کیپیسٹی بل کے اندر بھی ہوئے ہیں. ادھر دو پروڈکٹس ہیں اے اور بی. اے میں سی اور ڈی ایک ایک یونٹ یوز ہوتا ہے ٹو پروڈیوس این اے. بی میں ڈی اور ای کے 2 یونٹس ڈائریکٹلی یوز ہوتے ہیں, جبکہ ای پروڈیوس کرنے کے لیے ایف کے 2 یونٹ یوز ہوتے ہیں. سو ان آل ایف کے 4 یونٹ یوز ہوتے ہیں ٹو پروڈیوس بی. 2 ایفس فار ایچ ای اینڈ دیر آر 2 ایز فار ایچ بی. تو اوور آل 4 یونٹس ایف کے یوز ہوں گے. اسی طرح راؤٹنگ اور اسٹینڈرڈ ٹائم ڈیٹا یوز ہوتا ہے. یہ ہم نے کیپیسٹی بل کے اندر بھی یہی یوز کیا تھا. راؤٹنگ بیسیکلی از کہ کون سا پروڈکٹ یا کمپوننٹ کس ورک اسٹیشن پر اس کے اوپر آپریشن ہوگا اور پھر کس ورک اسٹیشن پر ہوگا. یہ سمپل اگزامپل ہے. اس کے اندر ہم نے کہا ہوا ہے کہ اے اور بی ورک سینٹر 100 کے اندر ان کا ایک ہی آپریشن ہے. دیٹ از اسمبلی آف کمپوننٹ سی اینڈ ڈی فار اے اینڈ ڈی اینڈ ای فار بی. اور اس کے اندر جو اسٹینڈرڈ ٹائم سے ہم نے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے دیٹ از 0.05 آورس فار اے اینڈ 1.3 آورس جو ہم نے ادھر دیا ہوا ہے فار بی آن ورک سینٹر 100. اسی طرح باقی کمپوننٹس اس کے اندر یوز ہوں گے. سی جو ہے اس کے 2 آپریشنز ہیں. پہلا آپریشن ورک سینٹر 200 کے اوپر ہے, دوسرا آپریشن ورک سینٹر 300 پر ہے, اور اس کا ٹائم جو ہے 200 کے اوپر 0.6 آورس ریکوائرڈ ہے اور 300 کے اوپر 0.2 آورس ریکوائرڈ ہے فار سی. اسی طرح پھر ڈی ای اینڈ ایف ورک سینٹر 200 کے اندر ان کا آپریشن ہوگا, اور ان کے ٹائمنگز آر 0.1 0.1 فار ڈی ای اینڈ 0.0625 فار ایف. تو یہ اسٹینڈرڈ ٹائمز ہم نے کیلکولیٹ کیے ہوئے ہیں یوزنگ سیٹ اپ ٹائمز اینڈ رن ٹائمز. ان کو کمبائن کر کے یہ ہم اسٹینڈرڈ ٹائم آیا ٹوٹل ٹائم کے اوپر, اور یہ راؤٹنگ بھی ہم نے اس کو انکلوڈ کر لی ہے. اس ڈیٹا کے بیس کے اوپر یہ راؤٹنگ اسٹینڈرڈ ٹائم اینڈ بل آف مٹیریل کے بیس پر وی دین کم اپ ود بیسیکلی آپریشن سیٹ بیک چارٹ. دس از بیسیکلی اینڈ پروڈکٹ کا آپریشن سیٹ بیک چارٹ ہے. اس کے اندر ناؤ لیڈ ٹائم از آلسو انکارپوریٹڈ. اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ورک سینٹر 100 میں اے کے 0.05 آورس ریکوائرڈ ہوں گے سی اور ڈی کو اسمبل کر اے پروڈیوس کرنے میں. ہم نے اس ایگزامپل کے اندر پیریڈ 5 کے ایم پی ایس کو یوز کیا ہے ٹو شو کہ کس طرح لوڈ جو ہے 3 اور 4 کے اوپر ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے. جیسے میں نے بتایا تھا کمپوننٹ سی کے 2 آپریشن ہے. پہلا آپریشن ورک سینٹر 200 پر ہوگا 0.6 آورس کے بیسس کے اوپر. کیونکہ لیڈ ٹائم 2 پیریڈ کا ہے تو وہ آپریشن پیریڈ 3 میں کنڈکٹ ہوگا. اسی طرح ورک سینٹر 300 پر سی 0.2 آورس پیریڈ 4 میں, اور ڈی بھی ورک سینٹر 200 پر 0.1 آور کے بیسس پر پیریڈ 4 میں اس کا ہوگا. تبھی جا کر پروڈکٹ اے پیریڈ 5 کے اندر پروڈیوس ہو سکے گا. بیسیکلی ہم نے جو ٹائم کیلکولیشن ہے وہ کس طرح کی ہے کہ سی کا ٹائم کتنا ہے اور اس کو نمبر آف یونٹ سے ملٹیپلائی کر لیا ہے. کیونکہ ایک سی یوز ہو رہا ہے اے میں تو 0.6 ملٹیپلائی بائی 1 ول گیو یو 0.6 آورس, جو کہ ہم نے اس میں کیلکولیٹ کیا ہے. بی کا بھی اسی طرح ہم نے کیا, اور بی 1.3 آورس ریکوائرڈ ہے آن ورک سینٹر 100 ان پیریڈ 5. اور اس بیسس کے اوپر بی کے اندر ای اور ڈی یوز ہوتے ہیں, لیکن ای کے لیے ایف یوز ہو رہا ہے, اور ایف کو ہم نے ڈٹرمن کیا ہے 0.25 ان ورک سینٹر 200. یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ 0.25 ہم نے کیسے کیلکولیٹ کیا, اور ای جو ہے وہ ورک سینٹر 200 میں 0.2 اینڈ ڈی 0.1 ان ورک سینٹر 200 ان پیریڈ 4. یہ ہمارے لوڈ ہوگا جو کہ کیپیسٹی ریکوائرمنٹ ای اور ڈی کی
ورک سینٹر 2 کے اوپر آئے گی. اب یہ ایف کی 0.25 ہم نے کیسے کیا، جبکہ ایف 1 یونٹ جو تھا وہ 0.0625 آورس کا تھا. تو اس کی کیلکولیشن یہ ہے کہ کیونکہ ایف ہم نے کہا ہے کہ 4 یوز ہوں گے فار ایچ بی، دیٹ از 2 فار ایچ ای، اور ای جو ہے وہ 2 ہم یوز کر رہے ہیں بی کے لیے، تو 2 ملٹیپلائی بائی 2 دیٹ مینس 4 ایفس آر بینگ یوز ٹو پروڈیوس 1 بی. تو 4 ملٹیپلائی بائی پر یونٹ اسٹینڈرڈ ٹائم وچ از 0.0625 ول گیو یو 0.25، جو کہ ہمارے پاس ادھر کیلکولیشن کے اندر ورک سینٹر 200 میں پیریڈ 3 کے اندر ہم نے اس کو ڈٹرمن کیا ہے. سو دس از بیسیکلی دا آپریشن سیٹ بیک چارٹ فار اینڈ پروڈکٹس اے اینڈ بی. ان چارٹس کے بیسس کے اوپر پھر ہم لوڈ پروفائل ڈٹرمن کریں گے فار ایچ ورک سینٹر ان ایچ پیریڈ. وہ ہم آگے چل کر دوسری ایگزامپل کے اندر اس کو ہم اسٹڈی کریں گے.